بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن نعمرہ ننکسہ فی الخلق افلا یعقلون وما علمناہ الشعر وما ینبغی لہ ان ہوا الا ذکر وقرآن مبین۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، محترم ناظرین، میں آپ کا تہہ دل سے اس روحانی وظائف چینل میں استقبال کرتا ہوں اور یہ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آج آپ ٹائٹل پہ دیکھ رہے دست غیب کا عمل، آج ہم نے اس عمل کو لائے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ہم نے یوٹیوب کے اوپر کئی ویڈیو اپلوڈ کیے ہیں، آپ پلے لسٹ میں سے جا کر کے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور آج بھی ہم نے دست غیب کا عمل لایا، یہ بھی بہت ہی مجرب ہے اور بہت ہی آزمودہ ہے، تاکہ سامعین و ناظرین کو جس میں سے بھی اچھا لگے اس میں سے وہ عمل کو کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہماری یہی کوشش رہتی ہے کہ ہم آزمودہ اور مجرب عمل آپ کی پیش خدمت کرتے رہے، تاکہ آپ لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہے۔ اور جو ہے آپ اگر اس عمل کو کریں گے تو پھر آپ اس کی حقیقت کو اور اس کی فضیلت کو جانیں گے۔ یہ عمل بہت ہی مجرب ہے اور بہت ہی آزمودہ ہے۔ خواہ آپ کے اوپر اگر پہاڑ کے برابر کیوں نہ قرض ہو تو انشاءاللہ اللہ رب العزت اس عمل کی برکت سے ان قرض کو، ان مسئلے مسائل کو عافیت کے ساتھ ختم کریں گے۔ اگر آپ کے گھر میں اگر شادی کا ارادہ ہے، اگر کسی کی اگر شادی ہے، لڑکے کی یا لڑکے کی، آپ کے پاس اگر پیسے کا انتظام نہیں ہے، روپے پیسے کا انتظام نہیں ہے، آپ اگر اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ غیب سے اللہ رب العزت روپے پیسے کا انتظام کر دیں گے اور ساری ضروریات کو اللہ رب العزت پوری کر دیں گے۔ اور اگر گھر تعمیر کرنے کا ارادہ کر رہے اور اگر آپ کے پاس اگر روپے پیسے اگر ختم ہو گئے ہیں تو اللہ رب العزت غیب سے ایسا نظام چلائیں گے اس عمل کی برکت سے کہ اللہ رب العزت غیب سے ان مسئلے مسائل کو حل کر دیں گے اور اللہ رب العزت آپ کے گھر کو بہترین اور شاندار بنا دیں گے۔ اور جو بھی آپ کے مسئلے مسائل ہو، جو بھی آپ کی جائز حاجت ہو، اور اللہ رب العزت اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کے کام میں، آپ کی روزی رزق میں برکت بھی عطا کریں گے۔ اور اس عمل کی سب میں بڑی بات یہ ہے کہ جو کوئی اگر اس عمل کو کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو محتاجی سے، یعنی لوگوں سے مانگنا، یعنی لوگوں کے پاس ہاتھ پھیلانے سے اللہ رب العزت حفاظت کر دیتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت کبھی کسی کا اس کو محتاج نہیں رکھتے، اور صرف محتاج ہوگا وہ تو اللہ رب العزت کی ذات کا محتاج ہوگا اور دنیا میں کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ یہ عمل بہت ہی مجرب ہے جو آپ کو گھر بیٹھے بیٹھے مل رہا ہے۔ اس کے لیے آپ اس عمل کی قدر کریں اور اس عمل کو صحیح سے کرنے کی فکر کریں۔ ابھی ہم چلتے عمل کی جانب۔ عمل آپ کو کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں، اینڈ تک سنیں، تاکہ آپ کے بات پوری سمجھ میں آئے، اور اسکپ کر کے آپ نہیں دیکھیں تاکہ آپ کے کچھ سمجھ میں آئے اور کچھ سمجھ میں نہیں آئے۔ اس کے لیے میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ صحیح سے سنیں، صحیح سے دیکھیں، اور جس طریقے سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں اس طریقے سے آپ اس عمل کو کریں۔ اور کمنٹ میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس عمل کی اجازت دو، اس عمل کی اجازت دو۔ وائس SMS میں بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس عمل کی اجازت دو، اس عمل کی اجازت دو۔ بھائی میری کوشش یہ ہے کہ ہم جو یوٹیوب کے اوپر جو عملیات جو چھوڑ رہے ہیں وہ امت کو سکھانے کے حساب سے ہی چھوڑ رہے ہیں، اور ہماری طرف سے اجازت عامہ ہے۔ ہر کوئی جو ہے ہمارے عملیات کو کر سکتے ہیں۔ صرف اگر جنات اور موکلات کے عملیات اگر ڈالتے ہیں تو اس میں آپ لوگوں کو اجازت لینا شرط ہے۔ باقی آپ کوئی بھی عمل ہم ڈالیں تو آپ کو پوری اجازت ہے، اس سے آپ لوگوں کو ہمارے سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو ہے میرا ایسا نہیں ہے کہ اگر میرے چینل کو سبسکرائب کرے گا تو میں اجازت دوں گا، کوئی اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کرے گا تو میں اجازت نہیں دوں گا۔ میری عام اجازت ہے، ہر کوئی ہمارے یوٹیوب کے عملیات کر سکتے ہیں۔ بس خالی اگر کوئی جنات کے، موکلات کے یا حمزات کے اگر عملیات ہے تو اس میں آپ ہمارے سے اجازت لیں یا کسی استاد سے رابطہ کریں، ان کے ماتحت میں آپ عمل کریں۔ جنات کے، موکلات کے، حمزات کے آپ ایسے عملیات میں نہیں بیٹھے۔ ابھی ہم چلتے ہیں عمل کی جانب۔ عمل کچھ آپ کو اس طریقے سے کرنا ہے کہ آپ کو سب میں پہلے جو ہے کوئی ایک وقت متعین کرے۔ یہ عمل ہر بالغ مرد اور ہر بالغ عورت کر سکتی ہے، صرف بالغ و عاقل ہونا ضروری ہے۔ ہر کوئی اس عمل کو کر سکتا ہے۔ عمل بہت ہی مجرب ہے اور بہت ہی آزمودہ ہے۔ آپ اس کو کسی بھی دن سے اسٹارٹ کر سکتے ہیں۔ اس میں کوئی نوچندی جمعرات یا نوچندی جمعہ وغیرہ کسی چیز کا دخل نہیں ہے۔ آپ کسی بھی ٹائم، کسی بھی دن سے آپ اسٹارٹ کر سکتے ہیں۔ نہ ہی کوئی پرہیز ہے، نہ ہی پرہیز جلالی ہے، نہ ہی پرہیز جمالی ہے، نہ ہی ترک حیوانات ہے۔ کسی قسم کی شرط نہیں ہے، بس آپ کو جو ہے تعداد کو صحیح سے پڑھنا ہے اور اپنے وقت کو
ایک ہی جگہ پہ رکھنا ہے، یعنی ایک ہی وقت میں کرنا ہے اور ایک ہی ٹائم میں کرنا ہے اور ایک ہی جگہ پہ کرنا ہے۔ اس میں کوئی تنہائی وغیرہ بھی شرط نہیں ہے، مرد حضرات مسجد میں کر سکتے ہیں، عورتیں جو ہے گھر میں کر سکتی ہے۔ مرد حضرات جو ہے وائٹ لباس پہنے اور اچھی خوشبو لگائے، پٹھانی پہنے یا کرتا پیجامہ پہنے، اچھی خوشبو لگائے اور قبلہ رخ بیٹھ کر کے عمل کو کرے، اور عورتیں بھی اسی طریقے سے کرے، لیکن عورتیں خوشبو نہیں لگائے، وائٹ لباس ان کو بھی پہننا ضروری ہے اور قبلہ رخ بیٹھے۔ اور عمل شروع کرنے سے پہلے آپ کو 2 رکعت صلاۃ و حاجہ کی نماز پڑھنا ہے۔ قضائے حاجت کی نیت سے آپ جو ہے حاجت کے لیے جو 2 رکعت نماز پڑھے، اور آپ کی جو بھی حاجت ہے، آپ کے جو بھی مسئلے مسائل ہے، آپ کو وہ اللہ سے مانگنا ہے۔ یعنی ہر روز آپ کو عمل شروع کرنے سے پہلے آپ کو 2 رکعت صلاۃ و حاجہ نماز پڑھنی ہے، اور اپنے مسئلے مسائل کو، جو بھی آپ کے مسئلے مسائل ہے، وہ اللہ رب العزت سے مانگنا ہے۔ اور پھر جو اس کے بعد آپ کو عملیات میں بیٹھنا ہے، آپ کو عمل پڑھنا شروع کرنا ہے، اور ایک ہی ٹائم رکھنا ہے۔ آپ 5 نماز میں سے کوئی بھی ایک ٹائم بنا سکتے ہو، اگر ظہر کے بعد کرنا چاہے تو ظہر کے بعد کرے۔ بہتر تو یہ ہے کہ آپ عشاء کی بات کریں تو وہی زیادہ بہتر ہے، آپ سارے کاموں سے فارغ ہو کر کے سکون سے آپ کریں تو آپ عشاء کی نماز کے بعد ہی کریں، 9:30 10 بجے 11 بجے، آپ کو جیسا بھی ٹائم مناسب ہے، لیکن کوئی بھی ایک ٹائم وقت رکھے، اور ایک ہی وقت میں آپ کو جو ہے 41 دنوں تک کے اس عمل کو کرنا ہے، اور سکون کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، تصور کے ساتھ آپ کو پڑھنا ہے۔ اور آپ کو پڑھنا کچھ اس طریقے سے ہے کہ اول و آخر آپ کو درود ابراہیم ہی پڑھنا ہے، جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں نا، اس درود ابراہیم کو آپ کو پڑھنا ہے 11 مرتبہ اول و آخر، اور 110 مرتبہ سورہ قریش۔ سورہ قریش جو ہے 30ویں پارے میں ہے، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، یہ ایک مرتبہ ہوا۔ ٹھیک اسی طریقے سے آپ کو 110 مرتبہ سورہ قریش پڑھنی ہے، اور پھر آپ کو اٹھ جانا ہے۔ یہ آپ کا ایک دن کا عمل ہوا۔ ٹھیک اسی طریقے سے آپ کو 41 ڈیز کرنا ہے۔ واپس سے ایک بار بتا دوں، آپ کو جو ہے عمل اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو 2 رکعت صلاۃ و حاجہ پڑھنا ہے، اللہ سے اپنے مسئلے مسائل کو مانگنا ہے، اور ایک ہی ٹائم رکھے، ایک ہی وقت رکھے۔ آپ کو عشاء کی نماز کے بعد ہی کرے تو زیادہ بہتر ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھ کے اپنے مسئلے مسائل کو اللہ سے مانگیں، جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، جو بھی آپ کے مسئلے مسائل ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو عمل میں بیٹھنا ہے، قبلہ رخ ہو کر کے بیٹھے، اور اول و آخر آپ کو 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور 110 مرتبہ سورہ قریش پڑھنا ہے۔ یہ عمل ایک دن کا ہوا۔ ٹھیک اسی طریقے سے آپ کو 41 ڈیز یعنی 41 دن تک کے آپ کو اس عمل کو کرنا ہے۔ پھر جب آپ اس عمل کو کریں گے تو آپ اس عمل کے عامل بن گئے۔ پھر 41 دنوں کے بعد آپ کو آپ کے معمول میں رکھنا ہے، زندگی بھر کا آپ کے معمول میں رکھے۔ کوئی بھی ایک نماز کے بعد آپ کو جو ہے 72 مرتبہ یعنی 72 مرتبہ سورہ قریش پڑھے، اور جو ہے تاکہ آپ کے عمل آپ کے قابو میں رہے، اور اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت جو ہے آپ کے اندر جو ہے ساری چیزیں داخل کریں گے، جس چیز کا آپ یقین نہیں کرتے، جس چیز کا آپ تصور بھی نہیں کریں گے، اللہ رب العزت ایسے ایسے کاموں کو بنا دیں گے، ایسے ایسے مسئلے مسائل کو حل کر دیں گے کہ آپ کی عقلیں حیران ہو جائیں گی۔ آپ کو یعنی 41 ڈے کے بعد یعنی 41 دنوں کے بعد آپ کے عمل میں 72 مرتبہ آپ کو سورہ قریش پڑھنا ہے، اور تاک عدد میں آپ کو درود شریف پڑھنا ہے۔ یا تو 3 بار پڑھ لے اول و آخر، یا 5 بار پڑھ لے اول و آخر، یا 11 بار پڑھ لے اول و آخر۔ 11 بار ہی پڑھیں گے تو زیادہ بہتر ہے۔ 11 بار اول و آخر آپ کو درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور 72 مرتبہ آپ کو سورہ قریش پڑھنا ہے۔ یہ کب پڑھنا ہے؟ آپ کے 41 ڈیز ہو جائیں گے اس کے بعد کرنا ہے۔ 41 دنوں تک کے تو آپ کو ویسے ہی عمل کرنا ہے جیسا ہم نے آپ کو بتایا ہے۔ 41 دنوں کے بعد آپ کو آپ کے عمل قابو رکھنے کے لیے آپ کو 72 مرتبہ پڑھنا ہے سورہ قریش، اور اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ یہ عمل بہت ہی مجرب ہے اور بہت ہی آزمودہ ہے۔ کافی لوگوں نے اس عمل کو کیا، پھر آج وہ خوشحال کی زندگی جی رہے۔ اس کے لیے میرے دل میں بات آ رہی تھی تاکہ آپ لوگ تک بھی اس عمل کو پیش کروں، اور آپ اس عمل کو کر کے دیکھیں۔ عمل بہت ہی مختصر ہے مگر بہت ہی مجرب ہے اور بہت ہی لاجواب عمل ہے۔ اور بھائی یہ جو ہمارا چینل جو روحانی وظائف چینل ہے، میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس کو سپورٹ کریں، سبسکرائب کریں۔ جن لوگوں نے سبسکرائب کر دیا وہ بیل آئیکن کو آن کر دے تو اس سے ہماری نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے، اور شیئر کرے دوسرے مسلمانوں میں۔ ایسے بھی تو ہم کئی ویڈیو شیئر کرتے ہیں، اس ویڈیو کو بھی شیئر کر دے۔ اگر کوئی عمل کرنے والا بن جائے تو اللہ رب العزت اجر عظیم مجھے بھی عطا کرے اور آپ کو بھی عطا کرے۔
اور اگر ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ لائک کریں اور آپ کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو نیو ویڈیو کس متعلق سے چاہیے، کس عنوان سے چاہیے. اور عمل کے متعلق تو میں نے ساری چیزیں سمجھا دی ہے، پھر بھی اگر کسی بھائی یا کسی بہن کی اگر کوئی چیز اگر سمجھ میں نہیں آتی ہے تو وہ اس واٹس ایپ والے نمبر سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. دعاؤں کی درخواست. اللہ حافظ.